دیکھیے یہ بڑی تعجب کن صورتحال ہے، جبکہ پرامن طریقے سے جو عزادار ہیں اور جو احتجاج کرنے والے ہیں وہ پہلے دن ہی سے ہی پرامن طریقے میں، کیونکہ ہمارا شیوا ہی پرامن طریقے میں احتجاج کرنے کا ہے، ہم کسی بھی صورت میں جو ہے تشدد کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، بدامنی کے لیے ہم کبھی اس کا ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ تو جس طرح سے لوگوں نے دکھایا بھی پہلے دن سے ہی، آپ ریکارڈز چیک کریں کہ کس طرح سے لال چوک کا آپ دیکھیے اتنا بڑا اجتماع ہوا، دسیوں ہزار لوگوں نے اس میں شرکت کی اور کس طرح سے وہ پرامن رہا۔ لیکن میں بڑا تعجب کے ساتھ دیکھتا ہوں اس چیز کو کہ کیوں خامخواہ جو ہے پرامن احتجاجیوں کے ساتھ اس طرح سے سلوک کیا جا رہا ہے، ان کو روکا جا رہا ہے، بلکہ یہ احتجاج کرنا ایک آئینی حق ہے، ایک جمہوری حق ہے۔ کہیں پہ بھی جو ہے بدامنی سے کسی نے احتجاج نہیں کیا۔ اس میں ایڈمنسٹریشن کو بھی چاہیے ذمہ داری سے کام لے، ہم شہری ہیں اس ملک کے، ہماری بھی حقوق ہیں، ہمارے حقوق کا تحفظ کرنا بھی ان کی مذہبی ذمہ داری ہے، لہٰذا ان چیز سے باز آ کر جو ہے ہم اس وقت غم میں ہیں، ہم پر ایک مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا ہے۔ رہبر معظم کی شہادت ایک چھوٹی بات نہیں ہے ہمارے لیے، اس سے بڑھ کر کوئی صدمہ ہمارے لیے ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور اس صدمے میں یہ ایک پوری قوم ہے، اس کے ساتھ سمپیتھی کرنے کے بجائے یہ سلوک کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے ہم مذمت کرتے ہیں۔ آغا صاحب کل سے ایف آئی آر بھی لگائے گئے ہیں، سوشل میڈیا سے کنٹینٹ جو ہے وہ بھی ہٹایا جا رہا ہے۔ دیکھیے اگر یہ اس طرح سے کیا جا رہا ہے تو یہ سیدھی طرح اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے ایڈمنسٹریشن پر، یہاں کی حکومت پر مستقل طور دباؤ ڈال رہا ہے، ورنہ تو ان احتجاجوں میں جو ہے اپنے ملک کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، تو کس وجہ سے ایف آئی آر لگایا جا رہا ہے؟ کیا اس ملک میں اب اپنے حقوق کے لیے، اپنی آئینی جو حقوق ہے ان کا استعمال کرنا بھی اب جرم بن گیا ہے؟ کیا اب اسرائیل جو ہے ایران میں تو بم برسا رہا ہے، یہاں اپنی اثر و رسوخ سے یہاں کی حکومت کو زیر اثر لا رہا ہے؟ اس سے تو یہی نتیجہ ہے، یہاں کی حکومت ایک خود مختار حکومت ہے، ان کو سمجھنا چاہیے یہ ہمارے شہری ہیں، اور حکومت کو چاہیے اپنے شہریوں کا ساتھ دینا، اسرائیل کا ساتھ نہ دینا۔